الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. محترم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. آخری مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے پر اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی لازم فرمائی، اور ذی الحجہ اس آخری مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر کنندہ تھا، لکھا ہوا تھا، درج تھا محمد الرسول اللہ. اس انگوٹھی کو آپ بطور مور کے بھی استعمال فرمایا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خاتم، جو انگوٹھی تھی، اس پر درج تھا، اس پر کنندہ اور لکھا ہوا تھا: الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ مجھے جب موت عطا فرما، شہادت کی عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر درج تھا: اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا. اللہ زندگی عطا فرما تو سعادت والی زندگی عطا فرما، موت عطا فرما تو شہادت والی موت عطا فرما. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی ملی تو سعادت والی زندگی ملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر 2 بار دلہا بن کر حاضر ہوئے، ذوالنورین کا لقب پایا، 2 ہجرتیں فرمائیں، ذوالہجرتین کا لقب پایا،
2 دفعہ جنت کی بشارت ملی، ذوالبشارتین کہلائے۔ غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، تو آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کر، اللہ کی بارگاہ میں شرکائے بدر میں نام لکھوانا میرا کام ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا۔ آپ گئے نہیں ہیں بدر میں، لیکن اللہ نے شریک فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کی بیعت میں شریک نہیں ہیں، اللہ نے شریک فرما دیا۔ وجود نہیں ہے، اللہ نے شرکت کو لکھ دیا۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس حوالے سے چند باتیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، پھر آپ کو جو شہادت ملی اس پر اگر وقت ملا تو 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت زیادہ مال دولت عطا فرمایا تھا۔ مال و دولت کا ہونا برا نہیں ہے، انسان کا مالدار ہونا برا نہیں ہے، ہاں وہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے جو مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لوگوں تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور ہلاک نہ کر ڈالے، کیا؟ مال اور اولاد سے محبت۔ اموالکم ولا اولادکم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ تب ہے جب آپ اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو، اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رشوت کے قریب نہ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں سود خوری سے دور ہو جاؤ۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، سب کے سب لعنت کے مستحق ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اگر کوئی بندہ اولاد کی خاطر کہ بچے مہنگے سکول میں پڑھ رہے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، کاروبار محدود ہے، آمدنی محدود ہے، تنخواہ محدود ہے، بڑے سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، 2 نمبری کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ اولاد اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنی اولاد کے لیے اگر کوشش کر رہے ہو، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش فتنے کا سبب بن جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ ایک ہے کہ انسان کے پاس مال موجود ہے لیکن وہ مال اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ مال اس کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت مال بھی عطا فرما دے اور سخی دل بھی عطا فرمائے، یہ کسی کسی کو اللہ عطا فرماتے ہیں، مال بھی ہو اور سخاوت والا دینے والا دل بھی اللہ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ آپ کے بھی علم میں ہوں گے، مجھے بھی مشاہدے میں یہ ہے کہ اللہ نے خربوں کے حساب سے دولت عطا فرمائی، لیکن ان کے قلب و اذہان میں، قلب و ذہن میں، دل و دماغ میں کبھی حج یا عمرہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ حج یا عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا، حج عمرہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مال اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تو نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اسی کا مال خرچ ہوگا جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ کسی مریض کو اگر خون لگنا ہو، بلڈ لگنا ہو، تو اس کا خون لگایا جاتا ہے جس کا گروپ میچ ہو رہا ہو، جس کا گروپ اس کے گروپ سے ملتا ہے اس کا خون اسے لگتا ہے۔ جس مال کا گروپ
صحابہ کے مال کے گروپ سے مل جاتا ہے اس کا مال اللہ کی راہ میں قبول ہوتا ہے، ہر مال اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا، اناج نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے کے لدے لدائے اونٹ شام سے آتے ہیں، مدینہ کے اور عرب دھرتی کے تاجر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان سے سارا مال ہم خرید کر مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سودا کرو، ہم 2 گنا دیتے ہیں، 1 لاکھ کا ہے تو ہم آپ کو 2 لاکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا چلو 3 گنا کر لیتے ہیں، 1 لاکھ کے 3 لاکھ ہم دے کر یہ سارا غلہ سارا اناج ہمیں فروخت کر دو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، مکہ اور مدینہ کے عرب دھرتی کے تاجر تو ہم ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں چلو ہم آپ کو 4 گنا 1 لاکھ کے 4 لاکھ دیتے ہیں، آپ ہمیں فروخت کرو۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب دھرتی کے تاجر ہم ہیں، آپ کس کے ساتھ سودا کر رہے ہو، کون آپ کو زیادہ منافع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ مجھے وہ اللہ جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، وہ اللہ مجھے اس قدر نفع دے رہا ہے، وہ اللہ مجھے 10 گنا نفع دے رہا ہے، 1 لاکھ کے 10 لاکھ دے رہا ہے۔ اور یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ 1 نیکی 1 بھلائی لے کر آئے گا اللہ اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ تو میں آج 1 درہم دے رہا ہوں تو اللہ مجھے 10 عطا فرمائیں گے، 1 لاکھ کے 10 لاکھ۔ غلاموں کو حکم فرمایا کہ سارا کا سارا غلہ جو ہے اہل مدینہ میں تقسیم کر دو۔ سارا کا سارا غلہ مدینہ والوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر بس یہاں تک نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا جی یہ غلے والے اونٹ ہیں، ان کو ذبح کرو اور ان کا سارا گوشت اہل مدینہ میں تقسیم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تیز رفتار سواری پر سوار ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عصا ہے، وہ بھی نورانی ہے، آپ کے جو رکاب ہیں وہ بھی نورانی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ جلدی جلدی کہاں جا رہے ہیں، اس قدر تیزی کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دھرتی پر عثمان نے اللہ کی راہ میں اس قدر سخاوت کی ہے، غریبوں کو اس قدر بانٹ دیا ہے، اس قدر غریبوں پر اور مسکینوں پر مہربان ہوئے ہیں کہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے اور مجھے دعوت عطا فرمائی ہے کہ آج ایک حور سے اللہ نے عثمان غنی کا نکاح کرنا ہے، اس نکاح کی محفل میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں، فبکا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اماں جی گھر میں کچھ موجود ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عثمان 4 دن ہو گئے ہمارے ہاں فاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھرانے نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عثمان جلدی سے جاتے ہیں، دینار اور دراہم تھیلی میں ڈالتے ہیں اور کچھ جو اور گندم آٹے کی بوریاں، کچھ کھجوریں اور ایک بکری ذبح کر کے اس کو بھون کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عائشہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کا غلام عثمان آیا تھا، انہوں نے یہ گوشت بھی بھیجا ہے، یہ غلہ اور اناج بھی بھیجا ہے، یہ کھجوریں بھی بھیجی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن فاقے کے باوجود آپ کھانے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، آپ سیدھا مسجد تشریف لے گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا میں عثمان سے اس دھرتی پر اس زمین پر راضی ہوں، تو آسمانوں پر میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت خوش نصیب انسان ہیں کہ جو 2 بار امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر دلہا بن کر گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی بچی کا نکاح دیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ کے اعلان نبوت سے پہلے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، یہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ ان دونوں بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو طلاقیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آزردہ ہوئے، آپ کو نہایت تکلیف ہوئی۔ ایک تو بدر میں مارا گیا، ایک بچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلب من الکلاب، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس عتبہ پر مسلط فرما دے۔ یہ جا رہا تھا، راستے میں سفر کے دوران پڑاؤ کیا اور اس نے کہا یارو مجھے کہیں ایسی جگہ لٹاؤ جہاں پر کوئی درندہ کوئی جانور پہنچ نہ سکتا ہو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اقدس سے نکلی ہے وہ ضرور پوری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اللہم سلط علیہ الکلب من الکلاب، اللہ اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، مجھ پر کوئی درندہ حملہ نہ کر دے۔ چاروں طرف سامان رکھا گیا اور سامان کے باہر سارے قافلے والے سوئے، اس کو سامان کے سب سے اوپر لٹایا گیا۔ رات کو شیر آتا ہے، ہر ایک کو سونگتا ہے، سونگ کر سامان پر چڑھتا ہے اور اوپر جا کر اس بدبخت کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پوری ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غزوہ بدر ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے، چیچک اور بخار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے ٹھہر جائیں، ہم بدر کی طرف جا رہے ہیں اور بدر کے شرکاء میں عثمان تیرا نام لکھوانا میرا کام ہے، اللہ تیرا نام بدر کے شرکاء میں لکھ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور جب غزوہ بدر ختم ہوا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اعلان کیا لوگوں اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ خبر ملی کہ آج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، بقیع میں دفن کرنے کے لیے بھی لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خبر ملی، آپ نے فرمایا رک جاؤ، سلیپیں اوپر رکھ دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے آپ سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے، تحیۃ المسجد پڑھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ اس روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نہیں گئے ہیں، گھر نہیں گئے ہیں، آپ سیدھے جنت البقیع گئے ہیں، سلیپیں رکھی جا چکی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا۔
हमने उनका इलाज भी कराया था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ऐसे थी। अब हमने स्लेपें रख दी हैं, मट्टी इसलिए नहीं डाली, हमें आपका पता चला कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, इजाज़त हो तो हम स्लेपें हटा लें, आखिरी दीदार कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू थे। अम्मा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बे को देख रही थी, एक छोटा सा रुमाल था, उससे आप आँखों से आंसू साफ करते थे, वो रुमाल गीला हो गया। आपके आंसू इस कदर थे, आपकी दाढ़ी, आपकी रीश मुबारक से, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसुओं के कतरे गिर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे उम्मतियों, मोहम्मद की शरीयत में ये जायज़ नहीं है कि किसी कब्र को बंद करने के बाद उसे खोला जाए। मैं अपनी बच्ची से, अपनी लख्ते जिगर से जन्नत में अल्लाह के यहाँ मुलाकात कर लूँगा, अभी मेरे लिए कब्र को खोला ना जाए, इसलिए कि जो चीज़ मेरी उम्मत के लिए जायज़ नहीं है वो मेरे लिए भी जायज़ नहीं है। जिस चीज़ का मैं अपनी उम्मत को मना करता हूँ उससे मैं खुद भी मना होता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मेरे मौला मेरी रुकैया को बुलंद दर्जे अता फरमा, मैं इससे ज़मीन पर राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपनी दूसरी लख्ते जिगर हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह आपने फरमाया। फिर जब हज़रत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया लौ काना इंदी अर्बऊन बनातिन, एक रिवायत में लौकान इंदी सबऊन बनात, अगर मोहम्मद की 70 बेटियां भी होती यके बाद दीगरे, एक के बाद एक दूसरी, मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में देता चला जाता। उस्मान गनी वो बाहया इंसान है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मेरे अब्बा अबू बकर आए, इजाज़त ली, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह सहारे से यूँ बैठे हुए थे आप बैठे रहे, आपने कोई तकल्लुफ़ ना फरमाया, आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, आप उसी तरह बैठे रहे। इतने में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, इजाज़त ली, हज़रत उमर भी अंदर तशरीफ़ लाए, आप उसी तरह बैठे रहे। अम्मा फरमाती हैं सुम्मस्ताज़न उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर इतने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर हुए, आपने इजाज़त चाही, इजाज़त मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजलसा, सीधे होकर बैठे, फसव्वा सौबहु, आपने अपने कपड़ों को सीधा फरमाया, आपकी पिंडली मुबारक पर जो कपड़ा नहीं था आपने उसको सीधा किया। अम्मा फरमाती हैं मैंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह मेरा अब्बा जी अबू बकर आए, आप उसी तरह बैठे रहे। हज़रत उमर आए, वो भी आपके ससुर हैं, वो भी हफ्सा के अब्बा हैं, वो आए, आप उसी तरह बेतकल्लुफ़ बैठे रहे। उस्मान आते हैं, आप सीधे हो जाते हैं, आप अपनी पिंडली पर कपड़ा भी डाल लेते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना उस्माना, आयशा सुनो, आयशा तवज्जो से सुनो, मेरा उस्मान तो वो उस्मान है, इन्नल मलाइकता यस्तही मिन उस्मान, मेरे उस्मान से अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं कैसे अपने उस्मान से हया न करूं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। ग़ज़वा तबूक में 30,000 का लश्कर है, ये लोग तबूक के लिए जा रहे हैं, नुफूस कुदसिया का लश्कर है, इनकी इमामत, इनकी कमान इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, लोगों अल्लाह हर वक्त तुम्हें अता फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है उसमें से दो। तुमने कौन सा अपना कमाया है, जो तुमने कमाया है वो भी अल्लाह का है। अल्लाह तुम्हें रोज़ अता फरमाता है, आज तुम्हें अपने अता किए से तुम्हें आजमाने के लिए कुछ मांग रहा है, अल्लाह की राह में चंदा दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सामान का, अपना माल का आधा हिस्सा किया, आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ घर गए, सारा का सारा उठा लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। आपने सवाल फरमाया, उमर क्या छोड़ आए हो, घर क्या छोड़ आए हो? या रसूलुल्लाह आधा छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ। अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह
اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ آیا، سب کچھ لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 غلے کے لدے لدائے اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار اعلان فرمایا، 300 اونٹ پھر دے دیے، 300 تیسری بار دے دیے، 900 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر دیے، 100 گھوڑے دیے، 5 کلو سونا دیا، دنانیر اور دراہم اس کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان اپنا یہ پیسے ہیں، یہ دینار اور دراہم ہیں، یہ میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے، آپ نے اپنے دامن میں وہ رکھے اور ان دینار اور دراہم کو آپ یوں ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے، اللہ آج کے بعد عثمان غنی جو بھی عمل کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی غرض سے گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ نے فرمایا عمر آپ کو بھیجتے ہیں، آپ میرے سفیر بن کر جاؤ اور ان لوگوں سے کہو مشرکین مکہ سے کہ ہم لڑائی اور قتال کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مکے والے شاید میری بات سننے سے پہلے مجھ سے لڑائی شروع کر دیں، کسی کے ساتھ میری بنی ہوئی نہیں ہے، یہ سارے مشرکین میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نے دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھیجیں، مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جیسے گھر کا کوئی فرد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان سے لقمہ نہ کھایا ہو، ہر بندہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے کو قبول فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ مکہ پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے استقبال کیا، انہوں نے کہا کہ عثمان آپ چاہو تو طواف کر لو، آپ چاہو تو عمرہ کر لو، لیکن ہم آپ کے ساتھیوں کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا جب تم میرے حضور کو کعبہ کی طرف نہیں آنے دیتے تو عثمان نہ حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، نہ رکن یمانی کا استلام کرتا ہے، نہ طواف کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، حضور کے بغیر میں حرم میں کوئی عبادت نہیں کرتا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر نظر بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب شہید نہیں ہوئے لیکن یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب تک اللہ کسی پیغمبر کو کوئی بات نہ بتائے تب تک خود سے پتہ نہیں چل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، آؤ لوگوں موت کی بیعت کرو، یا مر جائیں گے یا عثمان کے قتل کا بدلہ خون کا بدلہ لے کر واپس آئیں گے۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا صحابہ نے بیعت شروع کی۔ 1400 صحابہ نے جب اس موت پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں جائیں گے، آخر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ یوں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے 2 شرکتوں والے، بدر میں نہیں تھے اللہ نے شرکت لکھ دی، حدیبیہ میں نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرما دی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اس کی تائید فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانثار، آپ کے تابعدار جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، ید اللہ فوق ایدیہم تائیدن، اللہ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، وقت ختم ہو گیا، آخری بات، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا. کن سے؟ عن المؤمنین. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے گواہی دے دی, اللہ نے مہر لگا دی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, آپ کے مقدس مطہر منور ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے, وہ سارے مومن تھے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک, جو آپ سے بیعت کر رہے تھے, تحت الشجرہ, اس درخت کو نسبت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس درخت کا مقام بلند ہوا. وہ کیکر کا درخت تھا, وہ پھولوں والا نہیں تھا. اس لیے فرمایا نسبتوں کا احترام کیا کرو, کسی کے ساتھ جڑ جاؤ. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. صرف لا الہ الا اللہ, صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ اوپر سے مومن تھے, اوپر سے نبی کے ساتھ تھے. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے. اللہ نے ایمان کو سجا کر, اللہ نے ایمان کو سنوار کر ان کے دلوں میں رکھ دیا ہے. اب اگر کوئی صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے, بلا شک بلا ریب وہ کافر اور مرتد ہے. کیونکہ جس نے صحابہ کے ایمان کا انکار کیا, اس نے اللہ کے اس قرآن کا انکار کیا, اس آیت کا انکار کیا. اور علماء کافر کسی کو بناتے نہیں ہیں, کافر ہونا بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اب یہاں لائن سے ہٹ گیا ہے. یہی ہے اسلام, یہی ہے توحید, یہی ہے صراط مستقیم. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.